بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسا ہے جیسا مردوں میں زندہ، تو اس لیے علم سیکھیے اور سکھائیے، یہ آپ کا فریضہ اول ہونا چاہیے۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 12 سے ہم شروع کریں گے، جس میں ذکر کیا جاتا ہے اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے ان تمام کافروں کے لیے بھٹکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہیں گے کہ پہلے سفر جہاد سے پیچھے چھوڑے جانے والے، جب تم روانہ ہوگے اموال غنیمت کی طرف تاکہ تم ان پر قبضہ کر لو، ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ فرمائیے تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، یوں ہی فرمایا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ان کا یہ خیال غلط ہے، در حقیقت وہ احکام الہی کے اسرار کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کہ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے، تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے؟ بس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے اس وقت بھی منہ موڑا جیسے پہلے تم نے منہ موڑ لیا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ آیت نمبر 16 تک کا یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق وہ اسے اپنی دور بینی اور عاقبت اندیشی قرار دے رہے تھے، اس پر بڑے نازاں تھے کہ انہوں نے ہوا کا رخ پہچان لیا ہے اور اپنے آپ کو ان خطرات سے بچا لیا ہے۔ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جو جہاد میں شریک نہ ہوئے تھے اور بہانہ بنا کے پیچھے رہ گئے تھے، جن میں مسلمان پھنسنے والے تھے۔ یہ سوچ انہیں بڑی حسین اور صحیح معلوم ہوتی تھی، اور اس پر وہ دل ہی دل میں بڑے نازاں اور فراخواں تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے خیر سگالی کا ذرہ بھی جذبہ ہوتا تو تمہیں مسلمانوں کی اس توقع تباہی پر کم از کم رنج اور افسوس ضرور ہوتا۔ بیچارے یوں ہی اپنی جوانیاں گنوانے جا رہے ہیں، لیکن تمہارا تو یہ خیال ہے کہ تم یہ خیال کر کے پھولے نہیں سماتے، تمہارے نزدیک اسلام اور اہل اسلام کی بربادی کا تصور ہی بڑا دلکش اور از حد پسندیدہ تھا۔ اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو برباد کرنے والے وہ نہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا اور اس کی سربلندی کے لیے سربکف میدان جنگ میں جانے کے لیے ہر لمحہ بے قرار ہے، بلکہ تم وہ بدبخت ہو جنہوں نے نور حق کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لی۔ اگلی آیت میں ان قبائل کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ گزشتہ آیت میں اس کی اصل وجہ بتا دی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور ہونے والے واقعہ سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما رہے ہیں کہ حبیب عنقریب جب تم ایک دوسرے سفر پر یعنی کہ جہاد پر روانہ ہونے لگو گے جہاں کامیابی کے امکانات بالکل روشن ہیں، خطرات کم اور مال غنیمت کے حصول کی توقع بہت زیادہ ہے، اور یہ موقع پرست لوگ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی ایمان جوشی اور جذبہ جہاد کا اظہار زور و شور سے کریں گے، اس جہاد میں شمولیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ ان کا مقصد تلافی معافیات نہیں ہوگا، بلکہ محض اموال غنیمت کے حصول کے لیے اپنے جذبات جان نثاری کا اظہار کریں گے۔ آپ انہیں ٹوک ٹوک بتا دیجئے کہ اس سفر جہاد میں تمہیں شرکت کی اجازت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس جہاد میں صرف وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو بیت رضوان سے مشرف ہوئے ہیں، میری مجال نہیں کہ میں اپنے رب کے فیصلے کو بدل ڈالوں۔ یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کریں اور خوشی سے اسے مان لیں، ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق نمودار ہو کر رہے گا، اور سوائے ظن سے کام لیتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں خدا نے منع نہیں کیا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، انہیں یہ گوارا نہیں کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ ملے، سارا مال خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا بڑے احمق ہیں، جس طرح خود لالچی ہیں، خریص ہیں، خیال کرتے ہیں کہ مسلمان بھی دولت کے پرستار ہیں اور ان کا ہادی و مرشد بھی معاذ اللہ دولت سمیٹنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ کتنے نادان اور ناسمجھ ہیں، جس کی سیرت کا دامن آفتاب سے تابندہ تر ہے، اس کے بارے میں ایسی بدگمانی کا شکار ہیں۔
اگلی آیت میں مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل غزوہ خیبر میں شریک ہونے کے لیے بڑے بےتاب تھے۔ ان کا ذکر ہے کہ یہ بڑی بےتابی اور بے چینی اس لیے نہ تھی کہ وہ اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ خیبر میں انہیں اموال غنیمت ملنے کی توقع تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب کفار مکہ ان مسلمانوں کی تاب نہ لا سکے تو بیچارے یہودیوں میں یہ ہمت کہاں کہ وہ مسلمانوں کو مغلوب کر سکیں۔ مسلمان اس ماہ میں یقیناً فتح یاب ہوں گے۔ یہودیوں کے باغات، زرخیز زمینیں اور کئی پشتوں سے جمع کیا گیا مال غنیمت انہیں مفت میں ہاتھ آئے گا۔ علاوہ ازیں ان کا شمار بھی غازیان اسلام میں ہونے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ آپ ان بدوی عربوں کو فرمائیے کہ گھبراؤ نہیں، کفر و اسلام کا یہ آخری معرکہ نہیں کہ اگر تم اس میں شریک نہ ہوئے تو پھر تمہیں اپنی جان بازی اور سرفروشی کے جوہر دکھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں، اس بارگاہ عالم میں یہ سلسلہ تا حشر جاری رہے گا۔ ایک طاقتور اور بہادر قوم سے عنقریب ٹکر ہونے والی ہے۔ اس وقت تمہیں دعوت جہاد دی جائے گی۔ اگر اس وقت تم نے اس دعوت پر لبیک کہا، میدان جہاد میں داد شجاعت دی اور اپنی جان نثاری کا ثبوت پیش کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر اس وقت بھی تم نے اپنی روایتی بزدلی اور منافقت کے باعث روگردانی کی اور جہاد میں شریک ہونے سے گریز کیا تو یاد رکھو تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دعوت جہاد ان قبائل کو کب دی گئی، اور وہ قوم جس کو قرآن نے اولی باسن شدید بڑی طاقتور اور جنگجو قوم کا خطاب دیا ہے وہ کون سی قوم ہے۔ تاریخی روایات میں متعدد اقوال مذکور ہیں۔ انسان ان کے مطالعہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی روایت واقعہ کے مطابق ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیا جائے تو حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور کسی کو شک شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔